وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع لعلهم يتقون ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ما عليك من حسابهم من شيء وما من حسابك عليهم من شيء فتطردهم فتكون من الظالمين وكذلك فتنا بعضهم ببعض ليقولوا أهؤلاء من الله عليهم من بيننا أليس الله بأعلم بالشاكرين وإذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا فقل سلام عليكم كتب ربكم على نفسه الرحمة أنه من عمل منكم سوءا بجهالة ثم تاب من بعده وأصلح فأنه غفور رحيم وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين أنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع لعلهم يتقون انذر اور ڈرائیں بھی اس سے الذین وہ لوگ جو یخافون خوف رکھتے ہیں ان کے یحشروا کہ وہ جمع کیے جائیں گے الی طرف سامنے ربہم اپنا رب لیس نہیں لہم ان کے لیے من کوئی دونی اس کے سوا ولی کوئی حمایتی والا اور نہ شفیع سفارش کرنے والا لعلہم تاکہ وہ یتقون بچتے رہیں خبردار کر دے کرانے لوگوں کو جن کو ڈر اپنا رب ڈر ہے اس کا کہ جو جمع ہوں گے اپنے رب کے سامنے اس طرح پر کہ اللہ کے سوا نہ کوئی ان کا حمایتی ہوگا اور نہ سفارش کرنے والا تاکہ وہ بچتے رہیں، یعنی جو لوگ فرمائشی معجزات دکھلائے جانے پر اپنے ایمان کو موقوف رکھتے اور عذرائے طعنت بیانات آیت اللہ کی تکذیب پر تلے ہوئے ہیں، ان سے قطع نظر کیجیے۔ صحیح لوگوں سے امید ہو سکتی ہے کہ نصیحت سے متاثر اور ہدایت قرآنی سے منتفع ہوں، یعنی یہ سن کر گناہ سے بچتے رہیں۔ وَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ مَا عَلَيْكَ مِنْ حِسَابِهِمْ مِنْ شَيْءٍ وَمَا مِنْ حِسَابِكَ عَلَيْهِمْ مِنْ شَيْءٍ فَتَطْرُدَهُمْ فَتَكُونَ مِنَ الظَّالِمِينَ۔ اور لا تطردی دور نہ کریں آپ الذین وہ لوگ جو یدعون پکارتے ہیں ربهم اپنے رب بالغداۃ صبح والعشی اور شام یریدون وہ چاہتے ہیں وجہ اس کا رخ رضا معنی علی کا آپ پر من سے حساب ان کا حساب من شیئن کچھ بھی من شیئن کچھ بھی فتدردہم کہ تم انہیں دور کر دو گے فتکون تو ہو جاؤ من سے ظالمین ظالم، اور مت دور کر ان لوگوں کو جو پکارتے ہیں اپنے رب کو صبح اور شام چاہتے ہیں اس کی رضا تجھ پر نہیں ہے ان کے حساب میں سے کچھ ورنہ تیرے حساب میں سے ان پر ہے کچھ کہ تو ان کو دور کرنے لگے پس ہو جاوے گا تو بے انصافوں میں، یعنی رات دن اس کی عبادت میں مشغول حسن نیت اور اخلاق کے ساتھ مشغول رہتے ہیں، یعنی جب ان کا ظاہر حال یہ بتلا رہا ہے کہ شب و روز خدا کی عبادت اور جو ہی مشغول رہتے ہیں، تو اسی کی مناسب ان سے معاملہ کیجیے۔ ان کا باطنی حال کیا ہے یا آخری انجام کیا ہوگا، اس کی تفشیش مخاطبے پر معاملات موقوف نہیں ہو سکتی۔ یہ حساب نہ آپ کا ان کے ذمہ ہے نہ ان کا آپ کے، لہذا اگر بالفرض آپ دولت مندوں کی ہدایت کی تمام ان غریب مخلصین کو اپنے پاس سے ہٹانے لگیں تو یہ بات بے انصافی کی ہوگی۔ موضوع القرآن ہے کہ کافروں میں بعض سرداروں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ تمہاری بات سننے کو ہمارا دل چاہتا ہے لیکن تمہارے پاس بیٹھتے ہیں رذیل لوگ، ہم ان کے برابر نہیں بیٹھ سکتے۔ اس پر یہ آیت اتری، یعنی خدا کے طالبہ کو جو غریب ہیں انہی کی خاطر مقدم ہے۔ وَكَذَلِكَ فَتَنَّا بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لِيَقُولُوا أَهَؤُلَاءِ مَنَّ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّن بَيْنِنَا أَلَيْسَ اللَّهُ بِأَعْلَمَ بِالشَّاكِرِينَ۔ وَكَذَلِكَ اور اسی طرح فتنا آزمایا ہم نے بعضهم ان کے بعد ببعض بعض سے لِيَقُولُوا تاکہ وہ کہیں أَهَؤُلَاءِ کیا یہی ہے من اللہ اللہ نے فضل کیا علیہم ان پر من بیننا ہمارے درمیان سے الیس کیا نہیں اللہ بعالم خوب جاننے والا بالشاکرین شکر گزار اور اسی طرح ہم نے آزمایا ہے بعض لوگوں کو بعضوں سے تاکہ کہیں کیا یہی لوگ ہیں جن پر اللہ نے فضل کیا ہم سب میں، کیا نہیں ہے اللہ خوب جاننے والا شکر کرنے والوں کو، یعنی دولت مندوں کو غریبوں سے آزمایا ہے کہ ان کو ذلیل دیکھتے ہیں اور تعجب کرتے ہیں کہ یہ کہ کیا لائق ہیں، اللہ ان کے دل دیکھتا ہے
ہے کہ اللہ کا حق مانتے ہیں۔ وَإِذَا جَاءَكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِنَا فَقُلْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ كَتَبَ رَبُّكُمْ عَلَى نَفْسِهِ الرَّحْمَةَ أَنَّهُ مَنْ عَمِلَ مِنكُمْ سُوءًا بِجَهَالَةٍ ثُمَّ تَابَ مِنْ بَعْدِهِ وَأَصْلَحَ فَأَنَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ وَإِذَا اور جب جاءك آپ کے پاس آئیں الذین وہ لوگ یؤمنون ایمان رکھتے ہیں بآیاتنا ہماری آیتیں، فقل تو کہہ دیں سلام علیکم تم پر، کتب لکھی ہے ربکم تمہارے رب نے علی پر نفسی اپنی ذات الرحمت الرحمت، انہو کہ من جو عمل کرے منکم تم سے سوءً کوئی برائی بجہالت ندانی سے، ثم پھر تابہ توبہ کرے من بعدی اس کے بعد اصلاح نیک ہو جائیں، فانہو تو بے شک اللہ غفور بخشنے والا رحیم مہربان۔ اور جب آمیں تیرے پاس ہماری آیتوں کے ماننے والے تو کہہ دے تو سلام ہے تم پر، لکھ لیا ہے تمہارے رب نے اپنے اوپر رحمت کو کہ جو کوئی کرے تم سے برائی ناواقفیت سے، پھر اس کے بعد توبہ کر لے اور نیک ہو جاوے، تو بات یہ ہے کہ وہ ہے بخشنے والا مہربان۔ کذالک نفصل الآیات ولتستبین سبیل المجرمین۔ اور کذالک نفصل اسی طرح ہم تفصیل سے بیان کرتے ہیں الآیات آیتیں، ولتستبین تاکہ ظاہر ہو جائے سبیل راستہ طریقہ المجرمین گناہ گار، اور اسی طرح ہم تفصیل سے بیان کرتے ہیں آیتوں کو تاکہ کھل جائے طریقہ گناہ گاروں کا۔ پہلے فرمایا تھا کہ پیغمبر تبشیر و انذار کے لیے آتے ہیں، چنانچہ اس رکوع کے شروع میں وانذر به الذین یخافون الگ سے شان انذار کا استعمال تھا۔ اب مومنین کے حق میں شان تبشیر کا اظہار ہے، یعنی مومنین کو کامل سلامتی اور رحمت مغفرت کی بشارت سنا دیجیے تاکہ ان غریبوں کا دل بڑھے اور دولت مند متکبرین کے طعن و تشنیع اور تحقیر آمیز برتاؤ سے شکست خاطر نہ رہیں۔ اس لیے ہم احکام آیات تفصیل سے بیان کرتے ہیں، نیز اس لیے کہ مومنین کو قبل مجرمین کا طریقہ بھی واضح ہو جائے۔ تنبیہ یہ جو فرمایا کہ جو کوئی کرے تم میں سے برائی ناواقفیت سے، اس سے شاید یہ مقرر ہو کہ مومن جو برائی یا معصیت کرتے خواندانستائی ہو یا جان بوجھ کر، وہ فی الحقیقت اس برائی اور گناہ کے انجام بد سے ایک حد تک ناواقف اور بے خبر ہی ہو کر کرتا ہے۔ اگر گناہ کے تباہ کن نتائج کا پوری طرح اندازہ و استحضار ہو تو کون شخص ہے جو اس اقدام کی جرات کرے گا؟